قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہونے دیتا، ولا هم یحزنون، اور انہیں غمگین بھی نہیں ہونے دیتا۔ بہت ہی پیاری بشارت ہے اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے، اولیاء کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی اور اللہ نے جن کو دوست بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں انعام دیتا ہے کہ نہ دنیا میں انہیں کسی چیز کا خوف، نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، خوف سے دور وہی ہوگا جس نے اللہ کو پہلے دوست بنایا ہو، اللہ نے جسے دوست مانا ہو۔ غمگین وہ نہیں ہوگا جس نے پہلے اللہ کو دوست بنایا ہو اور پھر رب نے بھی دوستی کا اعلان کیا ہو۔ مطلب یہ ہے جب ہم کسی سے دوستی باندھ لیتے ہیں، اس کی خوشی میں ہماری خوشی، اس کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی۔ اسی طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نے حکم دیا کہ کرنا ہے تو پھر کریں، اللہ نے جس چیز سے روک دیا ہے تو اس سے رک جائیں، اور رب نے جس کے متعلق کہہ دیا کہ اے میرے بندو، میرے بندے پر ظلم نہ کرنا، کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، قیامت کے دن اپنے بندے کے حق معاف نہیں کروں گا۔ مطلب جہاں بات اللہ کو راضی کرنے کی آتی ہے تو وہاں اللہ کے بندوں کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر دوستی اکمل اور مکمل ہوگی۔ مطلب یہ ہے فقط یہی اللہ سے دوستی نہیں کہ آپ نماز کو آ جائیں، روزے رکھ لیں، صوم و صلات کے پابند ہو جائیں، شریعت کے پابند ہوں، اور گھر میں جا کر ماں بہنوں کو برے القابات سے بلائیں۔ آپ صوم و صلات کے پابند تو ہوں، شریعت پر چلنے والے تو ہوں، مگر آپ کی زبان سے آپ کا کوئی رشتہ دار نہ بچ سکے، آپ کسی پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، بد کلامی کریں، رشتہ توڑیں، تو گویا کہ یہ اللہ سے دوستی کی علامت تو نہیں ہے۔ کیوں کہ دوستی کی علامت تو یہی ہے کہ اس کی پسند میں میری پسند، اس کی محبت میری محبت۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ سے کامل و اکمل دوستی رکھتے ہیں وہ نہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کو ناراض کرتے ہیں، اگر چاہے وہ سامنے والا ظالم ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں حق پر ہونے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے، مطلب پتہ ہے سامنے والے کی غلطی ہے 100%، پر آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میرا عنوان 11ویں شریف والے سرکار خواجہ خواجگاہ شہنشاہ بغداد غوث الثقلین غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ ذات ہے کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرے بندو سنو، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ بات یہ ہے کہ غوث الورا آپ کے والدین میں اتنے پابند و صوم و صلات تھے اور آل رسول تھے۔ غوث الورا کے والد گرامی کا نام حضرت
ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ اس سے قبل محفلوں میں، جمعوں میں آپ نے غوث اعظم دستگیر کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کے عنوان سے آپ سن چکے ہیں کہ وہ کیسے پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ یاد رکھیے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید ہے، مطلب غوث اعظم وہ ذات ہے، شیخ عبد القادر وہ ہستی ہے کہ جو والد کی طرف سے بھی جن کا سلسلہ مولا علی مشکل کشا سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی مولا علی مشکل کشا سے ملتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ آپ والد کی طرف سے بھی آپ کا خاندان حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جی ہاں، سید الورا غوث اعظم دستگیر والد محترم کی طرف سے 11ویں پشت پہ جا کر امام حسن سے جا ملتے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے 14ویں پشت پہ جا کر امام حسین سے جا ملتے ہیں۔ یعنی حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی اور حسینی سید زادے ہیں۔ اور حضور غوث پاک کے متعلق یہ بات ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں۔ مادر ذات یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں یوں کہتے ہیں کہ آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے ہیں۔ ولایت کا ایک مرتبہ ہے، بندہ عبادت کے ذریعے ولایت کے مرتبے میں پہنچتا ہے، مگر غوث پاک وہ ذات ہے جو پیدا ہی ولی ہوئے ہیں، پیدائشی ولی ہیں آپ۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیسے ولی ہیں؟ کیسے ولی ہیں ذرا سنیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ غوث پاک بغداد کے قصبے جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، یعنی پہلی تاریخ تھی رمضان کی، آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت بسعادت کے بعد آپ کی والدہ کہتی ہے آپ کے والد سے، میں کیا دیکھتی ہوں، یہ میرا لخت جگر عبد القادر دوپہر کے وقت کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بلکہ غروب آفتاب مطلب مغرب کے بعد دودھ پیتا ہے، پوری رات دودھ پیتے ہیں اور دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عالم یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے، آسمان ابر آلود ہے، مطلب چاند نظر نہیں آ رہا، آسمان میں بادل ہی بادل ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف پورے علاقے والے جمع ہو گئے، پورے علاقے والے، جی ہاں، بچپن سے آپ کی کرامت یہ مشہور ہے، پورے علاقے والے جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت گھر کی طرف سب جمع ہوئے اور پوچھ رہے ہیں آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ سے کہ فاطمہ بتاؤ تمہارے بیٹے عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں؟ آپ نے کہا میرے بیٹے نے آج دودھ پی لی ہے۔ تو علاقے والے سمجھ گئے عبد القادر نے دودھ پی لی، مطلب آج روزہ نہیں، آج عید کا دن ہے۔ تو یہ بچپن سے آپ کی ولادت کے بعد ہی سب سے پہلی کرامت یہ ہے، آپ کی والدہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، یعنی حضور غوث پاک کے والد سے، کیا معاملہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں یہ عبد القادر جب سے پیدا ہوا دن کے وقت کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، کیونکہ رمضان کے وقت پیدا ہوا، رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا، کچھ کھاتے پیتے نہیں، غروب آفتاب کے بعد آپ دودھ پیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ یہ نہیں کہا چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں دیکھتے ہیں، نہیں، وہ آل رسول ہے نا، سید زادے ہیں، خود با کمال ولی ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنی زوجہ سے فاطمہ سنو میں اس فرزند کی کیا بات بتاؤں، جس رات اس کی ولادت تھی اس رات میں جب سویا تاجدار انبیاء کا دیدار ہوا، حضور علیہ السلام
میرے خواب میں تشریف لائے، اور تنہا نہیں اپنے رفقا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف لائے، اور نانا جان نے یہ خوشخبری دی ہے تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر اللہ کا ولی آنے والا۔ اللہ کا ولی یہ وہ ولی ہوگا، کوئی عام ولی نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کے درمیان اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا جیسا نبیوں میں اور رسولوں میں مجھ مصطفیٰ کا مرتبہ بلند ہے، وہی مرتبہ تیرے بیٹے کے اولیاء اللہ کے درمیان ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ کچھ بچے جمع ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی جمع ہوئے، بہجت الاسرار میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بچے بیل کے پیچھے بھاگے، تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی بچوں کے ساتھ پیچھے پیچھے جانے لگے، تو بیل رک گیا اور پیچھے مڑ کر غوث پاک کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عبد القادر آپ کو رب نے کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اس بیل کو پتا ہے کہ اولیاء اللہ کو رب کیوں بھیجتا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آپ جب مکتب کی طرف گئے تو قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ کے بعد الف لام میم شروع کر دیا، سیقول پہلے سپارے سے 18 سپارے تک بغیر دیکھے سنا دیا۔ بعض روایتوں میں 17 سپارے ہیں۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جب قاری صاحب نے پوچھا بیٹا آگے پڑھو نا، تو کہا استاد گرامی میں کیا بتاؤں کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ قرآن پڑھتی تھی، اگر میری والدہ جو جو کام کرتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، حتیٰ کہ 9ویں مہینے میں میری ولادت ہو گئی، میری والدہ کے 18 پارے مکمل ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حفظ کیا، وہ کس کی برکت سے؟ والدہ۔ کس بولے؟ آج کل بچے حافظ پیدا تو ہونا بہت دور کی بات، بچے بڑے ہونے کے بعد جب ہم ان کو سپارہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بہت مشکل سے ان کے زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بچہ ابھی پیٹ میں ہے، والدہ کچن میں کام کرے تو گانے سنے بغیر کام مکمل ہوتا نہیں، جھاڑو پوچھا لگائے گانا گنگنائے بغیر وہ کام مکمل ہوتا نہیں، فارغ وقت میں اگر بیٹھ جائے تو موبائل میں یا ٹی وی میں ڈرامے کا سیریل دیکھے بغیر دن گزرتا نہیں۔ بتائیں کیا ایسی خاتون کے پیٹ سے حافظ بچہ پیدا ہوگا یا ڈانسر بچہ پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی زوجاؤں کو یہ سمجھائے کہ آج بھی ولی پیدا ہو سکتا ہے اگر ماں نیک ہو جائے، اور اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اگر ہماری مرضی کے بغیر ہماری زوجہ باہر قدم نہیں بڑھاتی تو مطلب یہ آپ کا حکم مانتی ہے، تو لہٰذا آپ کے حکم کے بغیر پھر وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھے گی، آپ کو تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلتی مطلب آپ کا حکم نافذ ہے گھر میں، تو پھر اگر آپ کی مرضی نہ ہو وہ پھر فلمیں ڈرامے بھی نہیں دیکھے، وہ گانے بھی نہیں گنگنائے گی۔ تو لہٰذا اپنے بچیوں کی تربیت کریں، اپنی ماں بہنوں کو سکھائیں، اور حضور غوث پاک کی سیرت کے متعلق جو ہے اس عنوان پر آپ مدنی چینل میں مختلف بیانات سنتے رہیں گے۔ اپنی ماں بہنوں کو مدنی چینل دکھوائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کریں۔